بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یاد دہانی کرانی بہت ضروری کہ اگر پہلی دفعہ آپ اس چینل کو آن کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری مدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ موضوع جو ہمارا ہے وہ اس سے پہلے مجھے چند دن پہلے میں نے اپوزیشن کی جو ٹھنڈ پروگرام اسکیم ہے جس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ جی اس طرح کی سرد مہری جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تحریکیں ایسی نہیں ہوتی، تحریکیں روزانہ کی بنیاد پہ چلتی ہیں۔ اور جب ان سے سوال بھی کیا گیا اپوزیشن پارٹی سے بڑے بڑے رہنماؤں سے کہ یہ کیوں ہے، تو جو بھی وہ کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، وہ ایسے ہی بتاتے تھے جی کہ ہم وہاں جگہ جلسے کریں گے، چھوٹے چھوٹے کارکنوں کی میٹنگز کریں گے۔ اصل بات تو مجھے پتہ چلی اور وہ بات تقریباً 400 عام بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بتایا جی کہ ہم نے تو جا کے گلگت بلتستان کے اندر اپنی کیمپین کرنی ہے اور وہاں کا الیکشن آ رہا ہے اور اس کے لیے ہم نے سر توڑ کی بازی لگانی ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آیا یہ جو آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے نزدیک کسی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو پروجیکٹ لیا ہے بڑے کینوس کے اوپر ایک بہت بڑا کام تھا۔ خیر چلو اینی وے، تو پیپلز پارٹی جس کو کہنا چاہیے کہ پہلے دن سے ایک تو ان کے لہجے کے اندر وہ تندی نہیں ہے جو فضل الرحمان صاحب کے یا مسلم نون کے لیڈر خسرو نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی کے اندر ہے یا باقی پارٹیز کے لیڈرز میں ہے جو ہم نے دیکھنے میں آئی ہے، لیکن پھر بھی گزارا کر رہے تھے اور ان کی جو گفتگو تھی بڑی شارپ ہوتی تھی، سخت کر رہے تھے۔ ان کے باقی سیکنڈ ٹیئر بھی گفتگو باقی جماعتوں سے زیادہ تقریباً سخت کر رہے تھے، لیکن اس کا جو عمل تھا وہ اس سے میچ نہیں کر رہا تھا، کمپیٹیبل نہیں تھا۔ تو چنانچہ اس کے بعد یہی دیکھنے میں آیا کہ ایسے مجھے لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک اس کا بہانہ ڈھونڈ کے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ کتنا ایک اہم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں سے یہ ضرور ہے کہ اب جب کہ اپوزیشن تحریک جو ہے وہ چلی گئی ہے بیک برنر پہ اور پیچھے پس پردہ چلی گئی ہے، اور اس وقت سامنے گلگت بلتستان کا الیکشن ہے جس کے اندر پورے پاکستان کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ میں اگر اس میں ڈسکشن بھی کروں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مؤثر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر سے نہیں نکل رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اوپر پوری پاکستان کی 22 کروڑ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ اس ڈگر پہ آ گئی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ 2021 جو ہے وہ پاکستان میں کون سا نظام دے کے جائے گا، یہ نظام کنٹینیو کرے گا، یہ حکومت آگے چلے گی نہیں چلے گی، کیا بنے گا اس کا حکومت کا، جاتی ہے تو کیا بنے گا، نہیں جاتی تو کیا بنے گا۔ اور اس گو میں پوری پاکستانی قوم کو ڈال کے اپوزیشن نے یہ طے کیا کہ نہیں گلگت بلتستان تک چھٹی لے لی جائے۔ چلو چھٹی ہو گئی، اس پہ بات ہوتی رہے گی، اور پیپلز پارٹی کہ جو لب و لہجہ ہے اسے یہ بھی لگتا ہے کہ، اور میں نے کہا بھی تھا کہ اس میں شاید ان کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں کچھ وعدے وعید بھی کیے گئے ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہو، اور وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہوں گے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا اس کا جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مسا کمٹ کرتے ہیں اور یہ کتنا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کیا سیاسی حیثیت ہوگی؟ بالکل ایک ایسی ہوگی جیسے کہ انسٹالڈ پارٹیز ہوتی ہیں، بلوچستان میں باپ کو انسٹال کر دیا، سندھ کو پھر دے دیں گے پیپلز پارٹی کو، گلگت بلتستان میں دے دیں گے، لیکن اصل چیز ہوگا کہ اس کے بعد آیا زرداری صاحب کے کیسز جو ختم ہوں گے ہی نہیں ہوں گے۔ وہ پیپلز پارٹی نے اس کو زندگی جس کو کہنا چاہیے کہ موت اور زندگی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، ویسے بھی ہے بھی ان کا موت اور زندگی کا مسئلہ۔ نواز شریف صاحب نے اپنے کیسز کو جس دلیری سے فیس کیا ہے، اور کیسز سے پہلے بھی اور کیسز کے درمیان میں بھی اور کیسز کے بعد بھی، انہوں نے ان کو بالکل کسی طرح سر جھٹک کے، اور وہ جیل کے اندر سے بھی یہی بولتے رہے ہیں اور جیل کے باہر بھی یہی بولتے رہے ہیں، اور جب ڈپوز ہو کے آئے تو بھی خلائی مخلوق انہوں نے متعارف کروائی، انہوں نے ووٹ کے تقدس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا، اور آج ایک پورے پاکستان کے سلوگن بن چکا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو چنانچہ اس میں بڑا ایک مارک ڈفرینس ہے پیپلز پارٹی کی سیاست میں اور مسلم لیگ کی سیاست میں، اور مسلم لیگ کی سیاست کے ہی پارتوں کے اندر فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہے کہ سارے لوگ جو ہیں
یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میرا یقین انہوں کی ساری ہوپ انہیں کے ساتھ اس لیے ہے کہ اگر یہ کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے جیسے تیسے ہوتا ہے، یہ پوری حمل کہ اس ملک میں حکومت کس نے کرنی ہے، اور اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ بھی طے ہو جائے۔ مارشل لا لگائے کرنی ہے، بغیر مارشل لا کرنی ہے۔ اچھا آگے آ جائے۔ اب اس کے اندر اس کے اوپر ہم بات تو کرتے رہیں گے، کیونکہ اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نکل نہیں پا رہا ہوں، لیکن اہم یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن جس میں مریم بی بی جو ہے وہ کل وہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ مریم بی بی صرف وہاں پہ جو ہے ایک اپنی سیاسی جو اپیرنس یا پریزنس جو ہے وہ فیل کرانا چاہتی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک دلچسپ بات ہے جو مجھے جب پتہ چلی اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ ہونی چاہیے تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں یہ واچ کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مریم بی بی کے بارے میں اور جو موجودہ حکومت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ سوچ و بچار کر رہی ہوگی۔ تو مجھے پتہ چلا کہ حکومت جو ہے مریم کی جو فرسٹ جو اپیرنس تھی اس سے پہلے یہ سوچا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں گفتگو تھی کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ ان کو ہمدردی پائی جاتی تھی، لیکن ان کا یہ نہیں پتہ کہ اس کے کیا کانسیکوینسز نکلیں گے جب کہ اپوزیشن باہر نکلی ہوگی اور جلسے کاری ہوگی۔ چنانچہ اس دن سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیاد پہ شام کو طے ہوتا ہے کہ صبح مریم کو گرفتار کر لیا جائے، صبح طے ہوتا ہے جی کہ وہاں پہ پھر پیغام آ جاتا ہے کہ ان کے بندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اور سیاسی میٹنگ میں بھی، تو جب بتاتے ہیں فریق ثانی کو اس پہ تنسیخ پھیر دیتے ہیں اور اس کو عمل درآمد نہیں ہونے دیتے۔ اب اس صورتحال میں جب مریم نے جانا ہے گلگت بلتستان، تو امپورٹنٹ گلگت بلتستان نہیں تھا۔ لاسٹ ٹائم مریم بی بی آزاد کشمیر جانا چاہتی تھی کیونکہ بارڈر میں بڑی ٹینشن تھی، اور وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کے حق میں اور سولیڈرٹی کے لیے ایک تقریر کرنا چاہتی تھی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب جب انہوں نے بتایا اور مجھے پتہ چلا ایک ہفتہ پہلے کہ مریم بی بی کا پروگرام ہے، تو ہم بالکل چپ سادے تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، نہیں کیا گیا، وہ پہنچ گئی۔ اب اس سے پہلے بڑے دلچسپ واقعات ہوئے، ان کو روکنے کے لیے مجھے پتا تھا، چنانچہ میں کنفرم کرنا چاہتا تھا کچھ جتن ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے پچھلی دفعہ مسلم نون کے حفیظ الرحمان، اور میں ساتھ فاروق حیدر کا بھی ذکر کرتا چلوں، آزاد کشمیر کے بہت نظریاتی آدمی ہیں، کمیٹڈ آدمی ہیں، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ یہ دونوں صاحب نواز شریف صاحب کو جیل میں بھی ملنے آتے تھے، مسلم لیگ کی ہر میٹنگ اٹینڈ کی ہے انہوں نے یہاں کے، اور ہم دیکھا تھا کہ جو ہے پاکستان کے خلاف غداری کی ایک ایف آئی او کٹی تھی، وہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام تھا۔ چنانچہ پتہ یہ چلا کہ جی پچھلے جب سے یہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، وہ بھی اور مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک جہان بڑی ہے، وہ بیچارے ویسے گھبرا گئے نواز شریف صاحب کے بیانیے میں سمجھتا گھبرائے نہیں ہیں، ایکلمیٹائز ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے مطابق آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آ کے یہاں پہ اور دوسرے جو مسلم لیگ کے بڑے لیڈرز ہیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کے جانے سے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، بڑا ریئیکشن ہو جائے گا، لوگوں نے آپ کے خلاف یہ نہ مظاہرہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کا کتنا ہولڈ ہے۔ اس سے پہلے جب 9 بندے جو تھے وہ بھی اسی دوران میں مسلم نون کے الیکٹیبل جو وہ اٹھا کے پی ٹی آئی میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو یہ سارے سائن تھے کہ وہاں کتنا ان کا کنٹرول ہے، اور ہوتا بھی ہے، جہاں پہ پاکستان کے اندر ہم نہیں رہ سکے۔ مجھے صرف یہ تھا کہ شاید اس قسم کے حالات میں جس سے پاکستان گزر رہا ہے، اور جو سیاسی جو افراتفری ہے اور سیاسی جو ہے انتشار پھیلا ہوا ہے، اس دفعہ شاید وہ تھوڑا سا ریسٹ دے دیں اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں گڑبڑ نہ کریں۔ لیکن وہ کہتا ہے نا وہ اپنی خون چھوڑیں گے نہ اپنی وضع خود بدلیں۔ تو چنانچہ انہوں نے جن کی کہتا ہے کہ بیڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، یہ 70 سال کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی عادت ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو چھٹکارا کر سکتی ہے، اور پھر حالات میں جب کہ ان کی بالکل ایک اوپنلی چیلنج بھی ہوئی ہو۔ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کام شروع کیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ایک خاص ماحول پیدا کیا ہوا ہے، وہی محکمہ زراعت، وہی چیزیں، وہی ہتھ کنڈے جو یہاں استعمال کیے گئے، آزمودہ فارمولے، وہی سلیکٹرز پہنچے ہوئے ہیں، خلائی مخلوق وہاں پہنچی ہوئی ہے، وہاں سلیکشن ہو رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، یہ جو ہے چند ہفتے 10 دن تک جب الیکشن ہو جائے گا تو ہمارے سامنے ریزلٹس آ جائیں گے۔ مریم کے بارے میں جب روکنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی روکے، ان کا لائلسٹ ہے حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ، اور وہ آ کے بالکل ہاتھ جوڑے کہ آپ کے آنے سے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کل جب مریم نے لینڈ کیا
تو پہلے دن ایئرپورٹ سے لے کے پارٹی آفس کے افتتاح سے لے کے اور پہلے جلسے سے لے کے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول نے صاحب نے جلسہ کیا تھا، بڑے جلسے کیا، اسے 4-5 گنا بڑا مریم کا جلسہ تھا، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے ان کے اندر جو فرور تھا، جو جوش و خروش تھا کراؤڈ کو دیکھنے کا قابل تھا. تو وہ کہتے الٹی ہو گئی سب تدبیریں. تو مریم نواز آپ گلگت بلتستان میں دندناتی پھر رہی ہیں، لیکن یہ اس کے برعکس کہ ان کو تقریباً بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جس طرح جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں، کچھ سخت کوئی کم. تو صورتحال اتنی ہے کہ مریم بی بی نے کو جو دھمکیاں دی گئیں، چاہے جان کی یا ان کی سیاست کی کاسٹ کی، اور یہ کہنا کہ آپ کو گلگت بلتستان سے پہلے اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہاں انقلاب بھی آ سکتا ہے، آپ کے خلاف مظاہرے ہو سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو تھی بالکل صحیح لا حاصل، بیکار، اور ان کا زیرو رزلٹ. مریم نے پھر اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی، چاہے اس کی جان کو خطرے میں کیوں نہ ڈالا جائے. اور یہ لیڈر کی یہ واحد کوالٹی ہے جو مجھے عمران خان صاحب میں بھی پسند ہے، جو مجھے نواز شریف صاحب میں پسند ہے، اور جو مریم نواز صاحبہ میں پسند ہے، محترمہ بے نظیر صاحبہ میں بھی تھی. نڈر کوئی بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ پہلے آپ کو اپنی جان ہتھیلی میں رکھنی ہوگی، یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. تو وہ بیکار ہو گئی. اور اس کے اندر مسلم لیگ 23 کانسٹیٹوئنسیز میں 15-16 بندے اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ اس وقت ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک ہفتہ جو مریم بی بی وہاں پہ جا کے نیٹ پریکٹس کریں گی اور ان کی تقریریں روزانہ ٹی وی دکھائے گا، اور اس کے اندر اس علاقے کے اندر حفیظ الرحمان صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا جو وہاں گلگت بلتستان مسلم لیگ نون کے صدر ہے اور سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور یہاں مسلم لیگ کے جو تھرڈ کام پر ہیں جو لیڈر، ان تک بھی یہ پہنچ جائے گا کہ پبلک جو ہے اللہ نے اس کو کتنی جرأت اور ہمت دی ہے کہ وہ ہر جلسے میں بھی آپ کیا ہے. اور مریم بی بی کا جو استقبال ہوا ہے وہاں کے اندر، آج کے بعد اس الیکشن کی بات نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے سیاست کی ایک جو ہے صورتحال کو تبدیل کر دے گا. اور میرا خیال ہے کہ مریم بی بی اس جلسے کے بعد پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ ان کو اس لیے آنا چاہیے کہ وہاں جلسے کرنا گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں یا کوئٹہ کے اندر یہ عام کام نہیں ہے. یہ ہر کوئی جانتا ہے، وہ لوگ بھی جو کہ یہاں پہ سلیکٹرز ہیں یا خلائی مخلوق ہے، یا وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، اور باقی سیاسی جماعتیں بھی، اور فریق اول اپوزیشن، فریق دوم ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور فریق سوئم عمران خان. فریق سوئم جو ہے وہ بھی جو ہے نا، وہ جو کہتا ہے ٹانگیں ان کی کانپ رہی ہوں گی، وہ بتا بھی تھا کہ اصل نہیں، اصل بات یہ کہ ٹانگیں میرے اپنے بندوں کی کانپ رہی ہیں. تو یہ ایک میرے نزدیک مریم کا گلگت بلتستان کا دورہ، ساری دھمکیاں، ساری رکاوٹیں، اپنی پارٹی کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں، یہ جانا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست کو نیا رخ بھی دے جائے گا. اور میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ اب جو میرا تھوڑا سا ایک وہمہ تھا کہ دسمبر تک یہ تحریک جو پھر ٹھنڈی نہ ہو جائے، یہ تحریک جو ہے پشاور کے جلسے سے پہلے بہت کچھ گرما جائے گی. اور پشاور ویسے بھی وہی تقریباً مائنڈ سیٹ ہے جو گلگت بلتستان کا ہے کہ یہ پہاڑی لوگ جو ہیں، یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ان میں، سخت علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں. مریم بی بی میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ میں کوئی لگی لپٹی بغیر میں ذاتی طور پہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور میں بہت مشکور ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. وما علینا الا البلاغ.